مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس فاستغفروا ربكم فإني أتوب إليكم في اليوم 100 مرة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین، آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی 2 آیتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں سے 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اور ان دونوں احادیث میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ اس وقت موجودہ حالات اور انسانوں پر آئے دن اور خصوصاً مسلمانوں پر جو دین بدین پریشانیاں، ظلم و ستم اور زندگی کو تنگ بنایا جا رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو اپنی زندگی کس طرح گزارنا چاہیے؟ تو دنیا میں ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے اور روحانی اسباب کا اختیار کرنا بھی حکم ہے۔ ظاہری اسباب سے زیادہ روحانی اسباب جو ہیں اس کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حالات کا آنا اور حالات میں انسانوں پر پریشانیاں اور ظلم و ستم ہونا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ رب العالمین بخوبی اس کو جانتا ہے کہ
کہ کس قسم کے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، کس قسم کی پریشانیاں ایمان والوں کو آ رہی ہیں، رب العالمین کے علم سے، رب العالمین کی نگاہ سے کوئی چیز اوجھل اور بے خبر نہیں ہے، سب چیزیں اللہ جانتے ہیں۔ اب جاننے کے باوجود جو مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں اور جو دنیا کے اندر نشیب و فراز ہو رہا ہے، دین بدین تنگیاں آ رہی ہیں اور حالات پریشان کر رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی علیہ السلام یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے الفاظ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو، جسے قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں لیکن اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی ہیں لیکن اس کے الفاظ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوں۔ تو حدیث قدسی میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملک و ملک الملک و ملوک القلوب فی یدی۔ چار صفتیں اللہ رب العالمین اس حدیث میں اپنی بیان کر رہے ہیں اور زبردست صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی بے شمار صفاتیں ہیں، لیکن اس حدیث قدسی میں اللہ نے جو اپنی خود صفت کو بیان فرمایا ہے، ان میں سب سے پہلی صفت اللہ نے اپنے الہ ہونے کی، اپنے معبود ہونے کی، اپنے اکیلے تنہے تنہا ہونے کی بیان فرمائے اور کہا، اے میرے بندو، انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی تمہارا معبود ہوں، میں ہی تمہارا مسجود ہوں، میں ہی تمہارا معاون اور مددگار ہوں، نہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود ہے، نہ کوئی مسجود ہے، نہ کوئی معین و مددگار ہے۔ حالات کے بدلنے سے تمہیں گھبرانا نہیں، انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی تمہاری دستگیری نہیں کرے گا، میرے سوا کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، میرے سوا کوئی تمہارے حالات کو بدل نہیں سکتا ہے، انا اللہ لا الہ الا۔ پھر دوسری صفت اللہ فرماتے ہیں، مالک الملک، اے میرے بندو سنو، بادشاہوں کا مالک بھی میں ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی حکمران ہیں اور جتنے بھی حاکم جو حکومت کر رہے ہیں اور جتنے ہی بادشاہ لوگ جو مسلط ہیں تمہارے، مالک الملک، میں ہی ان بادشاہوں کا مالک بھی ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ تیسری صفت فرماتے ہیں، ملک الملک، اے میرے بندو، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اگرچہ وہ کتنے بھی بڑے حکمران ہو اور کتنے ہی بڑے بادشاہ بن گئے ہو، لیکن میرے بندو ملک الملک، میں ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ پھر اللہ اپنی صفت کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، ملوک القلوب فی یدی، اے میرے بندو، ان بادشاہوں کے تمہارے اوپر مسلط ہونے سے، ان بادشاہوں کے اختیارات ان کے پاس ہونے کی بنا پر، اور اپنے آپ کو جو خدا منوا رہے ہیں اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے اور ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا، تو میرے بندو اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملوک القلوب فی یدی، بادشاہوں کے دل تو میرے قبضے قدرت میں ہیں، بادشاہوں کے دل میری دو انگلیوں کے درمیان میں جس طرح چاہتا ہوں اس طرح الٹتا ہوں پلٹتا ہوں، میں جس طرح چاہتا ہوں اس کے دل کے اندر محبت کو بھی ڈالتا ہوں، میں جس طرح چاہتا ہوں اس کے دل کے اندر رحم بھی ڈالتا ہوں، نرمی بھی ڈالتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں تو اس کے دل کو تمہارے خلاف سخت سے سخت ترین بنا دیتا ہوں۔ ملوک القلوب فی یدی،
میرے ہی ہاتھ میں ان کے دل ہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو حالات آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، اللہ خود اس کا علاج بتلاتے ہیں۔ ان العباد اذا طاغونی، جب میرے بندے زمین پر رہ کر عرش والوں کی بات کو مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں اور رب کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، تحولت قلوب ملوکی علیہم بالرحمت والرأفت، تو ان بادشاہوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو پیدا کر دیتا ہوں، تمہاری وجہ سے ان کے دل کے اندر نرمی کو پیدا کر دیتا ہوں، اور تمہاری وجہ سے ان کو تمہارے اوپر مشفق بنا دیتا ہوں، پھر تمہارے اوپر حالات کے آنے سے پہلے وہ تمہارا علاج کر دیتے ہیں۔ تم تنگ دستی میں ہوتے ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں، تم غریبی میں ہوتے ہو، تم محتاجگی میں ہوتے ہو، تم حالات میں ہوتے ہو، تحولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمہ والرفع، تو میں ان کے دلوں میں تمہاری طرف سے مہربانیاں، رحمتیں ڈال دیتا ہوں کہ وہ تمہارے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے تو تمہارے اوپر رحم کھاتے ہیں، اور تمہارے اوپر رحم کھا کر تمہاری مدد و نصرت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے بتایا، ایسا نہیں ہے کہ صرف کہانی ہے، قرآن اور احادیث کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت بتلا رہے ہیں۔ جب انسانوں کے حالات صحیح ہوتے ہیں، انسان خداؤں سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، نافرمانی ہونے پر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ ملک کے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ بلکہ صرف انسانوں کی ہی اندر رحم نہیں ڈالتے، بلکہ جانوروں تک کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ رحم کو ڈال دیتے، پھر انسان پر جانور بھی مشفق ہو جاتے ہیں، پھر انسانوں کے اوپر جانور بھی رہبری کرنے پر مغلوب ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد، وصال فرمانے کے بعد خلفائے راشدین کے حالات کو پڑھیے اور دیکھیے کہ خلفائے راشدین میں حضرت عمر کی خلافت کو اور حکومت کو دیکھیے، حضرت ابوبکر کی دیکھیے، حضرت عثمان و علی کی دیکھیے، اللہ نے کیسے حالات بنائے، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت جو صحابی نہیں تھی، ان کی بھی حالت کو دیکھ لیجئے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے جب عدل و انصاف تھا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری تھی، گناہوں سے بچا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ملک و ملت کے حالات کو کیسے سازگار بنا دیے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تاریخ میں لکھا ہے، آپ کی سیرت یہ بتلا رہی ہے کہ جب آپ کا زمانہ تھا تو شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر، ایک ہی کنڈی کے اوپر دونوں پانی پیتے تھے۔ شیر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بکری پر ظلم کرے، اور بکری کو کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں تھا کہ میرے قریب کے اندر شیر ہے اور حملہ کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک مرتبہ اپنی رعایا کی، اپنی مخلوق کی، اپنے محکوموں کی حالات کو جاننے کے لیے رات کے وقت نکلے اور جانا اور پہچانا کہ میں پوچھ لوں لوگوں کو کہ میری حاکمیت میں، میری امارت میں، میری خلافت میں لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں اور کس طرح لوگوں کے اوپر حالات ہیں، تاکہ میں خود بنفس نفیس جائزہ لوں تو مجھے معلوم ہو جائے کہ میری رعایا جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمراں بنایا ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کے لیے خلافت دی ہے، آیا میرے محکوم اور میری رعایا کا کیا حال ہے۔ آپ بنفس نفیس ایک مرتبہ نکلتے ہیں، کوئی آدمی آنے والا مدینہ المنورہ سے آ رہا ہے، وہ نہیں جانتا ہے حالات کیا ہیں اور کون ہیں۔
مسافر ہونے کی حالت میں آ رہا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز انہیں پوچھتے ہیں بتاؤ ملک کے حالات کیا ہیں، مخلوق کی کیا خبر ہیں، لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، ان کے اوپر کس طریقے کی حالات ہیں۔ تو اس پوچھنے والے سوال جب کیا آپ نے تو اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں تفصیل سے حالات بتلاؤں، اور اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑا سا مختصر کر کے بتلا دوں، آپ جیسا فرمائے اسے میں بتلا سکتا ہوں۔ فرمایا کہ مختصر بتلا دیجئے کیا حالات چل رہے ہیں، لوگ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور سن لیجئے، اس وقت ملک کے حالات اور لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ لوگ امن و امان کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، بغیر قسم کے ظلم و ستم کے ساتھ اطمینانی والی، خوشحال والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہا، پھر فرمایا کہ حضور ظالم کو اس وقت کوئی مجال نہیں ہے اور کوئی ہمت نہیں ہے کہ کسی اوپر ظلم و ستم کر سکے۔ ظالم کا حال یہ ہے، اور مظلوموں کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی پر ظلم کیا گیا اور یہ مظلوم بن گیا تو اس کی فریاد سنی جاتی ہیں، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کو حالات کے اوپر توجہ دی جاتی ہے۔ اور غریب اور مالداروں کا حال یہ ہے کہ مالدار لوگ اپنی مالداری میں، اپنی مال و ملکت میں خوشحال ہیں، اور کسی قسم کی نہ چوری کا خوف، نہ ڈکیٹی کا خوف، نہ لوٹنے کا خوف، نہ جلانے کا، نہ برباد کرنے کا خوف، مالدار بھی خوشحال ہیں۔ اور فرمایا کہ غریب لوگ بھی اپنی غربت میں رہتے ہوئے اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کے حقوق حکومت کے نمائندہ بھی ادا کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ تو ملک کے حالات ہیں۔ یہ اس آدمی نے کہا جو مسافر تھا اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے پیش کی۔ عزیزوں، جب مخلوق اللہ کی اطاعت کرنے لگتی ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتی ہیں، تو حق تعالی شانہ خود حالات کو سدھار دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں چند احباب آئے اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ملک کے حالات پیش کیے اور فرمایا کہ اس وقت ملک کی زندگی تنگ ہو چکی ہے، ظلم و ستم بڑھ گیا ہے، اور آسمانی بھی حالات ہیں اور زمینی بھی حالات۔ آسمانی حالات تو یہ ہے کہ قحط سالی پر قحط سالی ہو رہی ہیں، غربت پر غربت ہو رہی ہے، محتاجگی پر محتاجگی ہو رہی ہے، بنے بنائے ہوئے باغ بگڑ جا رہے ہیں، اور پانی حال یہ ہے کہ زمین کی تہ میں اتر گیا ہے، نہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، نہ پھل فروٹ ہوتے ہیں، نہ درخت ہوتے ہیں، اور ہم کا حال یہ ہے کہ اولادوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، تو ہمارے ہونہار بچے، جوان بچوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم کیا کریں۔ تو ایک فرمایا کہ ہر ایک الگ الگ سے بتائے، تو کسی نے کہا کہ حضرت مجھے قحط سالی ستا رہی ہے، ملک میں حالات ستا رہے ہیں کہ تنگی ہے، کمانے کے اسباب ختم ہو چکے ہیں، قحط سالی پر قحط سالی ہیں۔ پھر دوسروں سے پوچھا تو دوسرے نے کہا کہ حضرت مجھے غریبی اور محتاجگی ستا رہی ہیں۔ تیسرے نے کہا کہ حضرت پراپرٹی برباد ہو چکی ہیں، اولادوں پر ظلم و ستم ہو چکا ہے، اولادیں قتل و غارت گیر ہو چکے ہیں، پراپرٹی کو گویا کہ جلا دیا ہے، خاکستر کر دیا ہے۔ چوتھوں نے کہا کہ حضرت بنے بنائے باغیچے تھے، بیماریاں اور روگ آ گئے، کھیتی اجڑ گئی۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو ان تمام کو فرمایا فاستغفروا ربکم، اپنے پروردگار کے پاس اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنا رب روٹھ چکا ہے، ان کو تم منواؤ۔ ساتھی سے تعجب ہوا کہ حضرت کو ہر ایک نے الگ الگ اپنی مشکلی اور پریشانی سنائی، اور حضرت نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ فاستغفروا، تم مغفرت طلب کرو، گناہوں سے توبہ کرو۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت نے فرمایا کہ عزیزو سنو، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ میری اپنی بات نہیں ہے،
میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اللہ کو منوا لو، وہ اللہ روٹھ گیا ہے، اس کو منوا لو گے تو یہ سب حالات تمہارے جو الگ الگ ہیں سب دور ہو جائیں گے، اور یہ خود خدا کہتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو تقریر کی تھی اپنی قوم کے سامنے اور اللہ کے سامنے قوم کی شکوہ شکایت کی تھی، اس میں ایک بات حضرت نوح نے قوم سے کہا تھا، فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم جو کچھ اس وقت حالات میں آؤ گے، اس سے پہلے تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دو، اللہ کی مان لو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ جب تم گناہوں سے توبہ کرو گے، اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمانوں سے وقت کے مطابق، حالات کے مطابق رحمت والی بارش برسائیں گے اور تمہاری مدد و نصرت ہوگی۔ اور پھر دوسرا فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں کھیتی باڑی میں اور اولاد میں جو حالات ستا رہے ہیں اور تمہاری پراپرٹیوں کو برباد کیا جا رہا ہے، یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہاری یہ بھی تائید کرے گا، مدد کرے گا تمہارے مالوں میں بھی، وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد کے اندر بھی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باغوں میں جو پانی خشک ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہریں کو جاری کریں گے، زمین سے میٹھے پانی کے چشمے کو نکالیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور جو تمہاری کھیتیاں برباد ہو چکی ہیں اللہ اسیر نو اس کو آباد کرے گا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے پروردگار کو مناؤ۔ اسی لیے حدیث قدسی میں جو میں نے ابھی پڑھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں ان العباد اذا اتونی حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمہ والرفق وان العباد اذا عصونی حولت قلوب ملوکہم بالسخطۃ والنقمہ، جب میرے بندے میری نافرمانیاں کرتے، ان کے جوان لوگ عیاشیوں کی ہڈیوں میں چلے جاتے ہیں، جوان لوگ گناہوں کے اندر مست رہتے ہیں، نہ دین کی فکر، نہ رات کی فکر، نہ اپنی زندگی کی فکر، نہ اپنی مخلوق کی فکر۔ جب تمہارے جوان اپنی جوانی کے نشے میں گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور آپے سے باہر نکل جائیں گے، خدا کی نافرمانی کھلے عام ہونے لگے گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان العباد اذا عصونی حولت قلوب ملوکہم، اس وقت میں ایسے حکمران کو تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا اور ایسے حاکموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا، وہ کیا کریں گے؟ بالسخطۃ والنقمۃ، ان کے دلوں میں ذرا برابر تمہارے بارے میں کوئی نرمی نہیں، کوئی رفعت نہیں، کوئی مہربانی نہیں، کوئی شفقت نہیں، بلکہ سخت سے سخت ترین ہو جائیں گے۔ فسامہم سوء العذاب، حدیث قدسی میں اللہ کہتے ہیں، پھر طرح طرح کے وہ عذاب دیں گے، طرح طرح کی سزائیں دیں گے، طرح طرح کے حالات لائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور تمہارے اوپر ایسے ظالم مسلط ہو جائیں گے اور طرح طرح کی مشقتیں دیں گے۔ ایسے وقت تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ فَلَا تَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ عَلَى الْمُلُوكِ بِالدُّعَاءِ، میرے بندوں یاد رکھنا، اس وقت تم اپنے حاکموں کے خلاف بد دعاؤں کے لیے ہاتھ مت اٹھانا، اس وقت اپنے حکمران کے خلاف پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وَلَكِنْ شَغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، اس وقت اللہ کی بارگاہ کی طرف تمہیں متوجہ ہونا ہے، اپنے آپ کو توبہ اور استغفار میں لگانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کو منوانے میں لگانا ہے۔ جب اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے، اپنے رب کو روٹھے ہوئے کو منا لو گے، ناراض کو خوش کر لو گے، کیا کریں گے اللہ؟ حدیث قدسی میں اللہ کے کئی اکفیکم ملوککم، تاکہ حق تعالیٰ شانہ تمہارے جو ظالم حکمراں اور بادشاہ ہیں ان پر غالب آ جائیں، اور تاکہ وہ کیا کریں گے؟ ان کا بدلہ لیں گے، ان کے حالات کو اللہ تتر سے بتر کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، اور منوانے کا طریقہ ہے گناہوں سے توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو توبہ اور استغفار کرنے کے لیے کتنی ترغیب دیتے تھے۔ ایک حدیث میں تو آپ نے یوں فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ،
اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، واستغفروا، اور استغفار طلب کرو، اٹھتے بیٹھتے ہوئے اللہ کا استغفار کرتے ہوئے جتنی بھی نافرمانیاں ہو رہی ہیں سچے اور پکے دل سے توبہ اور استغفار کرو۔ کیوں؟ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، اے میری امتیوں، میں اللہ کا نبی ہو کر روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اندازہ لگائے اس حدیث پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم، آپ کے سب گناہ معاف کروا دیے ہوں، اس کے باوجود اللہ کے نبی یوں فرما رہے ہوں کہ میں دین کے اندر 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اس لیے عزیزوں، حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اس پر باقی بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی